موبائل کے نقصانات۔ ایک خوبصورت گاؤں میں ایک ذہین لڑکا رہتا تھا جس کا نام رومان تھا۔ رومان کی ذہانت کی مثالیں پورے گاؤں میں دی جاتی تھیں۔ اس کی پڑھائی کی صلاحیت اور ذہنی تیزی نے سب کو حیران کر دیا تھا، مگر رومان کی ایک عادت تھی جو اس کی کامیابی میں رکاوٹ بن گئی۔ وہ اکثر اپنا وقت موبائل فون پر گزارتا تھا، خاص طور پر گیمز اور ویڈیوز دیکھنے میں۔ رومان کا موبائل فون اس کے لیے ایک جادوئی دنیا کی طرح تھا۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے رہتا، جبکہ اس کے امتحانات قریب آ رہے تھے، مگر اسے یقین تھا کہ اس کی ذہانت کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے مطالعے میں عدم دلچسپی اور موبائل فون کی عادت نے اس کے نتائج پر منفی اثر ڈالا۔ امتحانات کا وقت آیا اور رومان نے اپنی تمام امیدیں اپنی ذہانت پر رکھیں، مگر امتحانات کے نتائج جب آئے تو رومان نے دیکھا کہ اس کی کارکردگی بہت خراب تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناکامی کی چمک تھی اور اس کے دل میں ایک عجیب سا درد تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ایک دن رومان کا دوست احمد اس کے پاس آیا۔ احمد بھی ذہین تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنی پڑھائی کو ترجیح دیتا تھا۔ احمد نے رومان سے کہا، تمہاری ذہانت کی قدر تمہارے وقت کی صحیح منصوبہ بندی سے ہے۔ تم نے اپنے وقت کو موبائل پر ضائع کیا، اس لیے تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑی۔ رومان نے احمد کی باتیں سنی اور سمجھا کہ اس کی ناکامی کا سبب اس کا موبائل فون تھا۔ اس نے عزم باندھ لیا کہ اب وہ اپنے وقت کی قدر کرے گا اور موبائل کا استعمال صرف ضروری کاموں کے لیے کرے گا۔ ارادے کے باوجود رومان سے یہ عادت نہیں چھوڑی گئی اور وہ دوبارہ موبائل چلانے میں وقت کو ضائع کرنے لگا۔ ایک دن رومان اپنے موبائل کی سکرین پر گیم کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل پھٹ گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے دھواں اٹھنے لگا۔ رومان حیران و پریشان تھا کہ اس کا موبائل اچانک کیسے خراب ہو گیا۔ یہ واقعہ اس کی زندگی میں ایک بڑا موڑ بن گیا۔ موبائل کے بغیر رومان کو ایک نئے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت رومان نے محسوس کیا کہ موبائل کے بغیر بھی اس کی زندگی جاری رہ سکتی ہے۔ اس نے موبائل کے بغیر وقت گزارنے کی عادت ڈالنی شروع کی، مطالعے کی طرف توجہ دی، دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگا اور اپنی تعلیم پر محنت کی۔ یہ تجربہ اس کے لیے ایک نیا سبق بن گیا۔ اس نے سمجھا کہ موبائل کی دنیا میں چھپی کامیابی کی قیمت اصلی محنت اور وقت کی منصوبہ بندی سے ہی ملتی ہے۔ جب اس نے اپنی عادات بدلی اور وقت کی قدر کی تو اس کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں اور اس نے اپنے امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔ رومان نے اس تجربے سے سیکھا کہ کبھی کبھی ہمیں اپنی عادات میں بڑے بدلاؤ لانے کے لیے کچھ ہنگامی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں نئی راہوں پر گامزن کر سکتے ہیں۔ رومان نے موبائل کے بغیر وقت گزارنے کی عادت ڈال لی تھی، لیکن اس دوران اس نے محسوس کیا کہ اس کے سیکھنے کی رفتار اور توجہ میں غیر معمولی بہتری آئی ہے۔ ایک دن رومان نے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ کھیل کے دوران خوشی محسوس کر رہا تھا اور نئے دوست بنا رہا تھا تو اسے اچانک یہ خیال آیا کہ موبائل نے اس کی زندگی کے کتنے خوبصورت لمحے چرا لیے تھے۔ رومان نے دیکھا کہ موبائل کے بغیر وہ کیسے اپنی دلچسپیوں اور محبتوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتے ہوئے بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ موبائل کے زیادہ استعمال نے نہ صرف اس کی تعلیم کو متاثر کیا بلکہ اس کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے ایک بڑی آنکھ کھولنے والا لمحہ تھا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ موبائل کی دنیا میں غرق ہونے کی بجائے زندگی کی حقیقتوں اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کی طرف توجہ دینا زیادہ ضروری ہے۔ لمبا عرصہ موبائل کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے گزارتے رومان کی آنکھوں میں درد محسوس ہونے لگا۔ ابتدا میں اس نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی، لیکن درد بڑھتا گیا اور اس کی بینائی متاثر ہونے لگی۔
ایک دن رومان نے محسوس کیا کہ وہ پڑھائی کے دوران الفاظ کو صاف طور پر نہیں پڑھ پا رہا۔ رومان کے والدین نے فوراً اسے ایک ماہر آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا۔ ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور بتایا زیادہ موبائل فون استعمال کرنے کی وجہ سے رومان کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے رومان کو موبائل کے استعمال میں کمی کرنے اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے کچھ مشورے دیے۔ یہ خبر رومان کے لیے ایک صدمے کی مانند تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کی حالت کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور سمجھا کہ موبائل کی مسلسل اسکرین پر نظر رکھنا اس کی آنکھوں کی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ اس نے اس موقع کو ایک سبق کے طور پر لیا اور موبائل کا استعمال کم کرنے کا عزم باندھ لیا۔ رومان نے اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کیں۔ اس نے موبائل کا استعمال محدود کیا اور مطالعے، کھیل کود اور دیگر صحت مند سرگرمیوں کی طرف توجہ دی۔ اس کے بعد اس کی بینائی میں کچھ بہتری آئی اور اس نے اپنی تعلیم میں بھی بہتری محسوس کی۔ رومان نے سیکھا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور موبائل کے غیر متناسب استعمال نے نہ صرف اس کی بینائی کو متاثر کیا بلکہ اس کی زندگی کے کئی پہلوؤں کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی صحت کی اہمیت کو سمجھا اور اس کے بعد اپنے وقت کو زیادہ محتاط انداز میں استعمال کرنے کی عادت ڈالی۔ پیارے بچوں، اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی بچہ موبائل پر اپنا وقت زیادہ ضائع کرتا ہے تو اس کہانی میں اس کے لیے ایک گہرا سبق ہے۔